ضرور کرنے چاہیے۔ میں اور آپ پوری توجہ کے ساتھ ان تین باتوں کو سیکھیں اور ساری زندگی ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں تاکہ اس سے ہمارے ماں باپ محشر کے میدان میں ہمیں راضی ہو کر ملاقات کریں۔ پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور میں کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر جو ہے وہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائے؟ یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، روزانہ تو باہر کف نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ میں کہنا چاہوں گا کوشش کر کے، محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک یہ دعا نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں کر لیتے۔ تو یہ اتنا اہم کام ہے، نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے انگلی پکڑ کر اس کو مصلی پہ کھڑا کرو، اس کو مسجد کی طرف لے کر آؤ۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو ڈانٹ کر مار کر بھی نماز پڑھانی پڑے تو اس کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ مجھے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا جس کے لیے ہمیں اس کی آ کر کوشش کرنی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ جی بس ہمارا کام تو کہنا ہی تھا، جی دیکھیں ہم نے تو کہا بچے نہیں پڑھتے اب کیا کریں۔ کبھی کسی نے آ کے میرے سے تو نہیں پوچھا جی ہم نے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، بچہ اسکول جاتا نہیں، کیا کریں؟ یہ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اس کو سبق تھوڑا یاد ہوتا ہے، دعا کریں اس کو اچھا یاد ہو جائے، لیکن کبھی نہیں کسی نے آ کر یہ نہیں کہا میں 6 سال کا بچہ ہے اسکول بھیجتا ہوں یہ جاتا نہیں۔ بچے جاتے ہیں، سردیوں میں، گرمیوں میں، شادیوں پر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ ادھر سے جو ہے وہ شادی ختم ہوتی ہے، ابھی مہمان گھر میں ہوتے ہیں اور بیٹی اپنا سامان تیار کرتی ہے تو کہتے ہیں 2 دن اور رہ لے، کہتے ہیں نہیں میری چھٹی ختم ہوگی، بچوں نے صبح اسکول جانا ہے۔ ماں کو کتنی فکر لگی ہوئی بچے اسکول جائیں گے، بچے بھی تیار ہوتے ہیں، ماں چاہے تو بچوں کا ذہن اسکول کے لیے پکا کر دیتی ہے اور کرنا چاہیے، میں نفی نہیں کرتا اسکول کی، لیکن میں کہتا ہوں یار بچہ اسکول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بس ہمارا کام تو کہنا تھا، بچہ بات نہیں مانتا۔ یار آپ نے ایک دن کہا بچے کو اسکول جایا کرے، بچہ اسکول نہیں، بچہ کب کہہ چاہتا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا کہ دکان پہ جایا کرو، ایک دن ہی کہا تھا وہ روز جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کام کی شاید اہمیت اتنی نہیں رہی، اور صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے یقین جانیں یہ پرندے، چڑیاں اور یہ جو ہے وہ حشرات الارض بلوں سے منہ نکال کے رب کی تسبیح بول رہے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہے وہ حضرت انسان، جس کے لیے رب نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ بنایا سب کچھ میرے لیے گیا اور میں اس ذات کے لیے جاگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں میری آنکھ نہیں کھلی۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار صبح پٹھے کاٹنے تھے آنکھ نہیں کھلی بس آج رہ گئے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا آج کچہری میں تاریخ تھی بس آنکھ نہیں کھلی تو رہ گئی۔ کبھی کسی نے کہا صبح بیٹے کی برات تھی بس آنکھ نہیں کھلی تو ہم لیٹ ہو گئے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آج بچے اسکول نہیں گئے آنکھ نہیں کھلی۔ نماز کی اہمیت ہی نہیں شاید ہم سمجھ سکے کتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اہم ترین بات تھی نا امت کے نام،
پورا دین حضور نے ساری زندگی بیان کیا، لیکن جب رخصت ہو رہے تھے کوئی آخری بات تھی، کتنی اہم بات کی جا سکتی تھی؟ سب سے اہم ترین بات آخری دم میرے حضور کے لبوں پر یہ تھا کہ امت نماز نہ چھوڑنا، امت نماز نہ چھوڑنا، امت نماز نہ چھوڑنا۔ کتنی قیمتی ہوگی نماز یار، جب حضور آخری وقت امت سے رخصت ہو رہے تھے، امت کو یہ پیغام دے کر گئے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اور میری سمجھ، میں کہتا ہوں میں مصروف پڑا، کوئی کہتا ہے میرا کام بڑا ہے، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار بڑا ہے، کوئی پھٹے پہ بیٹھ کے گزار رہا ہے، کوئی حمام پہ بیٹھ کے وقت گزار رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، اور کسی کو کیا وہ کہتا ہے یہ بات دعا کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ تمہارے ایک علامہ صاحب وہ کہتے ہیں یہ توفیق ہی تو ہے، اللہ نے کانوں کو سننے کی طاقت دی ہے، اذان کی آواز سنتے ہیں، یہ توفیق ہی تو آنکھوں سے دیکھتا ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں، یہ توفیق ہی تو تھی۔ اب کسی توفیق کا انتظار ہے کہ سب کو عقل فہم دنیا جہاں کا 2 دوری 4 کا سارا پہاڑا ہم کو آتا ہے، نماز کے وقت ہمیں بس کہتے بس دعا کرے توفیق ہو۔ وہ توفیق ہے صاحب کہ تمہارے کان سنتے ہیں اذان کی آواز کو، دل سے ایک پکار اٹھتی ہے لیکن تم اس کو دبا دیتے ہو کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ تو نماز نماز نماز، مبارک ہو اس شخص کو جس کی ساری اولاد پنجگانہ نماز کی عادی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کل یہ چیلم کا ثواب اللہ قبول کرے، اور یہ نیتوں پر عمل ہیں۔ اگر کوئی برادری کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، خاندان میں منوانے کے لیے کرتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا ختم دلوایا تھا، تو پھر ایسے عمل کے تو کل جزا نہیں ہے۔ ایسا عمل تو منہ پہ مارا جائے گا اور کہا جائے گا جن کے لیے کیا تھا جا کے ان سے اجر مانگ، ہمارے لیے تو نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور اگر اللہ اس کو قبول بھی فرمائے تو اس کا ثواب تو ایک دن کا ثواب ہے، لیکن میں کہتا ہوں مبارک ہو اس شخص کو جس کی اولاد پنجگانہ نماز کی عادت رکھتی ہے، یار اس کی قبر میں تو روشنیوں کا جہان نہیں آباد ہوگا۔ کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے فجر کی نماز پڑھی تھی، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے، ابھی تیری بیٹی نے تہجد کا مصلی بھی آج بچایا تھا، یہ اس کی برکت ہے، آج تیرے پوتے بھی مسجد میں گئے ہیں، یہ اس کی برکت ہے۔ تو جو نماز ہے وہ جو اتنی اہم ہے، وہ تو تربیت کا بہت بڑا کردار ہے جو نماز کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ تو نماز 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 بہترین وظیفہ ہے، اور اگر کسی کو یہ نصیب نہیں ہے، وہ دنیا جہاں کی باتیں جانتا ہے، دنیا جہاں کے تبصرے جانتا ہے، دنیا جہاں کے علوم اس کے پاس ہیں، ہند سندھ کے کلابے وہ منا لیتا ہے، پریا پریات میں اس کی بات سنی جاتی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کل محشر کے میدان میں اس کی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اس نے رب کے حضور جھکنا نہیں سیکھا۔ کہتے ہیں بڑا جب وہ سمجھدار ہے، وہ کیسا سمجھدار ہے صاحب، جس کی 60 سال عمر ہوگی 70 سال عمر ہوگی، اس کو رب کے حضور جھکنا ہی نہیں آیا، وہ سمجھدار نہیں ہے صاحب۔ فہم ادراک اس کے پاس ہے جس کو مالک کی دہلیز پہ جھکنا آ گیا، جس کو سمجھ آ گئی زندگی کی کہ میرا کوئی خالق ہے۔ یار جس کو اپنے خالق کا ہی نہیں پتا، جس کو اپنے رب کا ہی نہیں پتا، جس کو اپنے مالک سے ملاقات کا چاہ ہی نہیں پیدا ہوا، وہ کیسا بندہ یار، وہ کیسے زندگی گزار لیتا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو تو حضور نے نصیحت فرمائی تھی جس کا مفہوم یہ تھا، فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے زندگی کی آج آخری نماز ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رب سے ملاقات ہو۔ پتہ نہیں پھر آنا ہوگا کہ نہیں۔ ہم جس سے گوڑا پیار ہوتا ہے نا، اس سے جب ملاقات کرتے تو ہم موبائل بھی بند کر دیتے، ہم کہتے ہیں کہ یار بس پتہ نہیں دوبارہ کب بیٹھنا، چلو 10